السلام علیکم ناظرین، آج میرا دل یہ چاہا کہ کسی موضوع پر باقاعدہ تقریر کرنے کے بجائے میں آپ سے کچھ باتیں کروں جو خیالات میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں۔ میں اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوں، درخت ارد گرد ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، گرچہ انسانوں کا شور بھی ہے، چیخ و پکار، انسانی آلودگی جسے میں کہتا ہوں، ان کی گاڑیوں کی آوازیں، ان کی اسکوٹروں کی آوازیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسانوں کے اس شور کے باوجود ہمیں کائنات کی اس خاموشی میں جو پیغام چھپا ہے اس کو بھی ڈسکور کرنا چاہیے۔ میں نے اس پیغام کو کس طرح ڈسکور کیا ہے وہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ دیکھیے، 3 چیزیں ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کائنات ہمیں سکھاتی ہے۔ پہلی چیز، ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق کیا ہے۔ کائنات یہ بتاتی ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہے، یہ خدا کی فرما بردار ہے، اس کی اطاعت گزار ہے، خدا کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی کبریائی کے نغمے گاتی ہے۔ آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہو، مگر تم یہ تسبیح نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تم کبھی درختوں کو دیکھو، کس طرح ان کے سائے زمین پر بچھ کر خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم یہ دیکھو کہ یہ پہاڑ جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی غور کیجئے، یہ گویا کہ حالت قیام میں خدا کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آسمان کی چھت ہے، اس کو آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ گویا کہ یہ رکوع میں جھکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے یہ خدا کے سامنے جھک چکا ہے۔ تو یہ کائنات کا سبق ہے، اور یہی مطالبات ہیں جو قرآن مجید ہم سے بھی کرتا ہے کہ ہم خدا کی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لیں، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جائے، ہم تنہا اسی کی پرستش کریں، اسی کی عبادت کریں، اور یہ عبادت وہ عبادت نہ ہو جو میں اور آپ کرتے ہیں، مارے باندے کی نماز، بس ایک ڈیوٹی ہے جو ادا کر لینی ہے، ایک عادت ہے جو پڑ گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ محبت کے ساتھ، یہ خشوع کے ساتھ، یہ شوق کے ساتھ ادا کرنے والی چیز ہے۔ اور اس میں جب سجدہ کیا جاتا ہے تو انسان گویا کہ قرآن نے جو بات بیان کی ہے، واسجد واقترب، سجدہ کرتا ہے اور اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی ہستی کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانا، اس کی عبادت کرنا، اور پورے شوق سے کرنا، پوری خشیت سے کرنا، اور ان سب کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ انسان نفسیاتی سطح پر اپنے مالک سے جڑ جائے۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے جس پر اکثر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مشینی نہیں ہے، یعنی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ATM کی تمثیل کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ ATM کی مشین ہے، ہم گئے، ہم نے کارڈ ڈالا، ہم نے کوئی نمبر ڈالے، اور اس کے بعد یہ ہم نے ایک دعائیں مانگی، ادھر سے اجابت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوئی اور کرنسی نوٹ نکل کے سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق یہ نہیں ہے، یہ نفسیاتی تعلق ہے۔ ہمیں اپنی محبت جو ہوتی ہے، جن رشتوں میں ہم محبتیں کرتے ہیں، اپنی ماں سے جو ہم محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے جو ہمیں تعلق ہوتا ہے، اپنی دھرتی سے جو ہماری ایک محبت کی تعلق کی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیات نفسیاتی کیفیات ہیں۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی پیدا ہونی چاہیے، انسان اس کا قرب محسوس کرے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جو قرآن کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہیں، وہ دل کے حال جانتے ہیں۔ تو یہ چند بیانات نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی بننے چاہیے، ہم اس احساس میں جینے لگیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر انسان لوٹے گا، انسان معافی مانگے گا، رجوع کرے گا۔ تو یہ بھی
ابدیت کا ایک اظہار ہے۔ تو اصولی طور پر جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ کائنات کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مرکز و محور بنا لیں، اس کے سامنے سرنڈر کر دیں، جھک جائیں، اس سے محبت کریں۔ جس طرح قرآن نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے تو محبت کرتے ہیں۔ اس کی عبادت اس طرح کریں کہ پورے ادب کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ رکوع و سجود کریں، طویل نمازیں پڑھیں، شوق والی نمازیں پڑھیں، فرض کے علاوہ نوافل پڑھیں۔ یہ تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ جب ہی ہم تعلق پیدا کریں گے تو ہم اس کائنات سے ہم آہنگ ہو جائیں گے، ہم اس کا ایک حصہ بن جائیں گے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن ہم اپنی کوئی ریلیونس محسوس کریں گے، اس لیے کہ جو کچھ آج اس پوری کائنات کو معلوم ہے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سارا اختیار، سارا اقتدار اللہ کے پاس ہے، یہ پوری کائنات جانتی ہے، انسان نہیں جانتے۔ کل قیامت کے دن غیب کا پردہ جب اٹھے گا تو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم جن لوگوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے، جن شخصیات کو ہم مرکز و محور بنائے ہوئے تھے، جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ہستی ہی اصل ہستی ہے۔ تو قیامت کے دن پردہ اٹھے گا، یہ سب پہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن مومن وہ ہے جو غیب میں رہتے ہوئے آج ہی اس حقیقت کو دریافت کر لے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اس کائنات کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کائنات کی ہر چیز نفع بخش ہے۔ آپ درختوں کو دیکھ لیں، سب سے بڑی اس کی اگزامپل ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے لیے نقصان دہ، اسے جذب کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمیں پھل دیتے ہیں، ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ یہ فضا دیکھ لیجئے، یہ بادل دیکھ لیجئے، یہ فضا ہے جو ہمیں آکسیجن دیتی ہے، ہماری زندگی کی ضامن ہے۔ بادل پانی برساتے ہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے پانی کی ترسیل کا۔ آپ سورج کو دیکھ لیجئے، زندگی کی ساری حرارت سورج سے ہمیں مل رہی ہے۔ آپ اس کائنات میں جس سمت نظر ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کائنات کی ہر شے نفع بخش ہے۔ بظاہر اگر کسی چیز کا کوئی نقصان ہے تب بھی تحقیق جب کرتے ہیں، جب انکشاف کی سطح پہ ہم آتے ہیں، جب معلومات بڑھتی ہیں، جب علم کا دائرہ پھیلتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جن چیزوں کو نقصان دہ سمجھا گیا تھا وہ بھی مفید ہیں، جو بظاہر نقصان پہنچانے تھیں ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ تو نفع بخشی اس کائنات کا اصول ہے۔ نفع بخشی ہی ہمارے لیے دوسرا پیغام ہے جو اس کائنات میں پنہا ہے، جو اپنی خاموش آواز میں یہ کائنات ہمیں سنا رہی ہے کہ تم بھی نفع بخش بن جاؤ۔ دیکھیے ہم صرف فائدہ لینے کی سوچتے ہیں، دوسروں سے کچھ فائدہ مل جائے، کچھ حاصل کرنے۔ ٹھیک ہے، ہماری اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ہماری اپنی احتیاج ہیں، ہم مجبور ہیں کہ دوسروں سے تعاون لیں، لیکن ساتھ میں جو دوسروں کو دے سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے اگر کوئی مشکل بھی جھیلنے پڑے، ظاہر ہے کہ جس وقت آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی، زبان ہلانی پڑے گی، آپ کو خود ہلنا پڑے گا، آپ کو جیب خالی کرنی پڑے گی، آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جب آپ یہ کریں گے تو آپ اس کائنات میں بھی اپنی ریلیونس پیدا کر لیں گے، اور آنے والی دنیا میں جب قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ باعتبار اجر جو لوگ سب سے زیادہ آگے ہیں وہ تو یا تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا، جنہوں نے خدا کو مرکز و محور بنایا، یا وہ لوگ ہیں جو خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش رہے۔ تو یہ دوسرا سبق ہے جو اس کائنات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور تیسرا سبق اس کائنات کا کیا ہے کہ اچھے برے جو بھی فیصلے، یعنی ان کے لحاظ سے جو بھی فیصلے ہوں اس میں وہ سرنڈر کریں۔ تو صبر کرنا اور شکر گزاری، یعنی جو مصائب پیش آ رہے ہیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں انہیں پا کر سرکش اور غافل نہ ہوا جائے، بلکہ ان میں اپنے رب کا شکر گزار بنا جائے۔ میں نے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، ان جلیل القدر انبیاء کے حوالے سے پچھلے دنوں یہ بتایا ہے کہ شکر گزاری کا اور صبر کا رول ماڈل کیا ہے۔ تو یہی چیزیں ہمیں بھی پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔
آپ دیکھ لیجئے کہ کائنات خدا کی وفادار ہے، اطاعت گزار ہے، یہ کائنات نفع بخش ہے، خدا کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اسے قبول کرتی ہے۔ سورج کو حکم ہوتا ہے نکل جاؤ، روشن ہو جاؤ، اس کا عروج آتا ہے اور وہ شکر گزار ہے، اور جب اس کو حکم دیا جاتا ہے ڈوب جا، تاریکی کے ہاتھوں شکست کھا جا، وہ شکست کھا جاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز، ہر شے اسی اصول پہ چل رہی ہے کہ جو اچھے اس کے حالات ہیں، جب اس کا عروج ہے تب بھی وہ فرما بردار ہے، جب اس کا زوال ہے تب بھی وہ فرما بردار ہے۔ تو یہ صبر کا ماڈل، یہ شکر کا ماڈل کائنات میں ہے، اطاعت کا ماڈل، سرنڈر کرنے کا ماڈل کائنات میں ہے، نفع بخش ہونے کا ماڈل کائنات میں ہے۔ اور جب ہم ان ماڈلز کو، ان تینوں چیزوں کو اختیار کریں گے تو پھر جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بھی ہم ریلیونس محسوس کریں گے، یعنی کیونکہ وہاں ہوگا یہ کہ ان تین چیزوں کے اندر جن لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ان تین چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، وہ آخرت میں درجات میں سب سے آگے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے۔ اول تو نجات ہی انہیں ملے گی، اور اگر کچھ اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بخشش ان کو ملی تو ایسے لوگوں سے بہت پیچھے ہوں گے۔ جنت کی ایلیٹ کلاس، جنت کی حکمران کلاس اصل میں انہی لوگوں پہ مشتمل ہوگی جو تنہا خدا کی ہستی کو محور و مرکز بنا کر اس کی پرستش، اس کی عبادت شوق اور رغبت کے ساتھ کریں، خدا کی مخلوق کے لیے نفع بخش بنیں، اور اچھے برے حالات میں وہ صبر و برداشت سے کام لیں۔ تو انسانوں کے اس شور و غل میں، انسانوں کی ان آوازوں میں، کائنات میں یہ جو خاموش پکار ہے، پرندوں کی آوازوں کی شکل میں، درختوں کی نظاروں کی شکل میں، فضا میں چلنے والی ہواؤں کی شکل میں، ان کے میسج کو میں نے چاہا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ جس شخص نے اس سہ نکاتی میسج کو پا لیا، قیامت کے دن وہی شخص اصل نجات پائے گا، وہی بلندی درجات پائے گا، اور وہی اپنے آپ کو کسی درجے میں ریلیونٹ محسوس کرے گا، باقی ہر شخص irrelevant ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔